کرنا لیتبین للناس، تاکہ آپ ایکسپلین کریں اس قرآن کو لوگوں کے سامنے۔ تو قرآن پڑھا بھی نبی نے، اس کو ایکسپلین کون کرے گا؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ نبی کی ایکسپلینیشن کے بغیر، نبی کی ایکسپلین کردہ وضاحت کے بغیر کوئی اخبل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ سمجھ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ پشتو لوگ بیٹھے ہوئے اخبل سمجھتے ہیں نا، کوئی ایسی ایکسپلینیشن قرآن کی پیش کر رہا ہے جو نبی نے نہیں سمجھی، اور لیبل لگا رہا ہے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے۔ بھئی تو قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن کی وہ تفسیر جو پیغمبر نے پیش کی ہے اس کو مانتا۔ میرا ایک مشہور مناظرہ ہے یوٹیوب پہ، آڈیو مناظرہ ہے، آڈیو، ایک منکر حدیث سے۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک منکر حدیث تھا، ہمارے علاقے میں بڑے چیلنج کر رہا تھا، مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ میں کوئی پروفیشنل مناظر ہوں نہیں، پروفیشنل مناظر سمجھتے ہیں نا جو اس کا کام ہی یہی ہو۔ اب وہ اتنے چیلنج کر رہا تھا، میں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے کہا یار اس طریقے سے بات پھیلتی نہیں، یعنی لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور کسی ایک پوائنٹ پہ ٹکتے نہیں۔ لیکن ایک بڑے مناظر تھے، انہوں نے اس منکر حدیث کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ جب آپ لوگ کو نیند آنے لگے نا، تھکنے لگے، تو مجھے بتا دینا، ایک پٹاخہ پڑوا دیں گے۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے پتہ نہیں موت کا پیغام لے کر آئے مفتی صاحب، بھائی ہم کوئی بم نہیں لے کر آئے، کوئی کیس بنا دیں گے میرے اوپر۔ وہ حضرت مولانا انس صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس کے لیے موت کا پیغام لے کر آئے، میں کسی کے لیے موت کا پیغام نہیں لایا، میرے پاس کوئی بم نہیں ہے، ملک کی حالات بہت خراب ہیں، ایجنسی والے پکڑ کے لے جائیں گے، کوئی مر گیا میرے کھاتے ڈال دیں گے، بولے تم پیغام لے کر آیا۔ سمجھ رہے ہو، میں اپنے گارڈ لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس نہ کوئی بم ہے، شب برات کا پٹاخہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو وہ منکر حدیث جو تھا نا، اب اس کو چیلنج قبول کیا۔ بنوری ٹاؤن کے ایک بڑے مناظر تھے، بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، بڑا اللہ نے ان کو کمال دیا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ مناظر جب ٹائم پہ پہنچ گیا تو اس دن کراچی میں تھی ہڑتال، کراچی میں بڑے حالات خراب ہوا کرتے تھے، وہ عالم پہنچ نہیں پائے۔ اب جب پہنچ نہیں پائے، وہ تو صحیح معذور تھے کیونکہ وہ ہڑتال ہو گئی، اسٹرائک ہو گئی بڑی خطرناک۔ اب یہ خطرہ تھا کہ جب وہ نہیں آئیں گے نا تو یہ اس کو کیش کرائے گا، بولے گا دیکھو بھاگ گئے۔ اب لڑکے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ چلو۔ یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی، آج سے تقریباً 12 سے 13 سال پہلے، جب میرا کبھی منکرین حدیث سے پالا نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا یار نہ میری کوئی تیاری ہے، نہ میں نے اس کے دلائل سنے، میں کیسے پہنچ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا پڑے گا ورنہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، اور بے عزتی کی بات لوگ منکر حدیث ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، ہم نے کہا چلو چلتے۔ ہم بیٹھ گئے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اس نے احادیث پیش کی، بخاری کی، مسلم کی، اور ان میں معاذ اللہ نقل کفر عیب تلاش کرنے لگا کہ یہ حدیث میں یہ ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ غلط لکھا، جیسے ان کی عادت ہوتی ہے۔ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باطل فرقے کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ باطل جو بھی ہوگا نا، لیبل کیا لگائے گا؟ وہ لیبل یہ نہیں لگائے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ لیبل یہ لگائے گا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا۔ وہ لیبل کیا لگائے گا؟ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، خدا کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف اللہ۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو صرف اللہ کو مانتا ہے